بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بحث کا موضوع یہ ہے کہ علم لغت میں وہ کون سی دلالات ہیں جو علم اصول زیر بحث لاتا ہے، اور کون سی وہ دلالات ہیں جو علم اصول میں زیر بحث نہیں آتی بلکہ وہ علم لغت پر ہی چھوڑ دی جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے شہید مشترکہ اور خاصہ عناصر کی تقسیم بندی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ علم لغت بھی ان دو عناصر میں قابل تقسیم ہے، اور جو مشترکہ عناصر ہیں وہ صرف علم اصول میں زیر بحث آئیں گے، اور خاصہ جو عناصر ہیں وہ لغت کی طرف محول ہو جائیں گے۔ تو مشترکہ عناصر سے کیا مراد ہے، خاصہ عناصر کون سے ہوتے ہیں، آئیے چل کر دیکھتے ہیں آج کے سبق میں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں قراءت متن کی جانب۔ الدلالات التي يبحث عنها علم الأصول. نستطيع أن نقسم العناصر اللغوية من وجهة نظر أصولية إلى عناصر مشتركة في عملية الاستنباط وعناصر خاصة في تلك العملية. فالعناصر المشتركة هي كل أداة لغوية تصلح للدخول في أي دليل مهما كان نوع الموضوع الذي يعالجه ذلك الدليل. ومثاله صيغة فعل الأمر، فإن بالإمكان استخدامها بالنسبة إلى أي موضوع. والعناصر الخاصة في عملية الاستنباط هي كل أداة لغوية لا تصلح للدخول إلا في الدليل الذي يعالج موضوعا معينا ولا أثر لها في استنباط حكم موضوع آخر، ككلمة الإحسان، فإنها لا يمكن أن تدخل في دليل سوى الدليل الذي يشتمل على حكم مرتبط بالإحسان، ولا علاقة للأدلة التي تشتمل على حكم الصلاة مثلا بكلمة الإحسان، فلهذا كانت كلمة الإحسان عنصرا خاصا في عملية الاستنباط. وعلى هذا الأساس يدرس علم الأصول من اللغة القسم الأول من الأدوات اللغوية التي تعتبر عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، فيبحث عن مدلول صيغة فعل الأمر وأنها هل تدل على الوجوب أو الاستحباب، ولا يبحث عن مدلول كلمة الإحسان. یہ تو عبارت تھی جو ہم نے پڑھ لی، آئیے چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ آج کی بحث در حقیقت مقدمہ چینی ہے آگے والے مباحث کا، کہ جن میں لغوی دلالات پر بحث ہو رہی ہے۔ کچھ لفظی اور لغوی مباحث ہیں اور کچھ دلالات ہیں جنہیں خاص طور پر زیر بحث لایا جاتا ہے، جس میں امر کی بحث ہے کہ امر کی دلالت وجوب پر ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح نہی کی بحث آتی ہے کہ نہی کی دلالت کس چیز پر ہے، آیا حرمت پر ہے یا نہیں ہے۔ اطلاق اور عموم کی مباحث بھی اسی میں ہے، شرط کی بحث بھی اسی میں ہے۔ تو آج کی بحث اور شاید کل کی بحث بھی مقدمہ سازی ہے در حقیقت آگاہانہ ورود کے لیے۔ در حقیقت معیار دے رہے ہیں کہ کون سی لغوی مباحث علم اصول میں قابل تر ہیں، علم اصول میں کون سی لغوی مباحث قابل تر ہیں اور کون سی مباحث ہیں جنہیں ہم علم اصول میں تر نہیں کر سکتے اور علم اصول میں زیر بحث نہیں لا سکتے۔ در حقیقت معیار کیا ہے، ہم نے معیار دینا ہے۔ معیار کیا ہے کہ یہ تفریق کریں کہ یہ والی لغوی بحث علم اصول میں زیر بحث آ سکتی ہے اور وہ والی مثلا نہیں آ سکتی۔ تو اس کا معیار کیا ہے؟ معیار در حقیقت علم اصول کے موضوع کی طرف پلٹتا ہے۔ ہم نے علم اصول کا جو موضوع بنایا تھا اور بتایا تھا کہ علم اصول کا موضوع ادلہ مشترکہ یا عناصر مشترکہ ہیں۔ عناصر مشترکہ
کی بحث ہم نے وہاں پہ کی تھی اور تفصیل سے بتایا تھا کہ عناصر مشترکہ عناصر خاصہ کے مقابل میں ہیں۔ آج اس کی یادآوری بھی ہو جائے گی اور اس کو ہم در حقیقت لغوی عناصر پر تطبیق دینا چاہتے ہیں کہ لغت میں بھی دو قسم کے عناصر ہیں۔ اس وقت ہم نے فقہ کی مثال دی تھی کہ فقہ میں دو قسم کے عناصر ہیں، اس کو تکرار نہیں کرتے۔ آج کی بحث میں ہم لغت کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور لغت کے بحث ہے وہ یہی ہے کہ لغت میں دو قسم کے عناصر موجود ہیں، ایک وہ ہیں جو مشترکہ عناصر ہیں، ایک وہ ہیں جو خاصہ عناصر ہیں۔ لغت میں جو مشترکہ عناصر ہیں وہ ایسے عناصر ہیں جو تمام موضوعات میں یکساں کارآمد ہیں، یعنی ان کی کارآمدیت یکساں ہے اور کسی خاص باب کے لیے اس میں اختصاص نہیں ہے، یعنی تمام موضوعات میں، تمام ابواب فقہ میں ان کی جو کارآمدیت ہے وہ یکساں ہے، ان کے لیے کوئی فرق نہیں کرتا۔ اس میں مثلا آپ مثال لے لیں امر کی، صیغہ امر کا جو صیغہ ہے یہ وجوب کے اوپر دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر ہم ثابت کر دیں تو اس میں پھر فرق نہیں آئے گا کہ وہ امر کا صیغہ کس مادے میں ہو، مادے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں کرتا کہ وہ مثلا صلاۃ کے مادے سے ہو، صلی ہو، یا اسی طرح صوم کے مادے سے ہو، سم ہو، کوئی فرق نہیں کرتا۔ اسی طرح مثلا آپ جو ہے وہ اس کو کہیں زکوٰۃ کے مادے سے ہو، مثلا آت الزکوٰۃ ہو، کوئی فرق نہیں کرتا کہ یہ امر کا صیغہ کہاں پہ ہو، حج میں ہو، زکوٰۃ میں ہو، صلاۃ میں ہو، یا اطعمہ اشربہ میں ہو، کہیں پہ بھی ہو کوئی فرق نہیں کرتا، یا عقود اور معاملات میں ہو، مثلا اوفو بالعقود، کوئی فرق نہیں کرتا۔ تمام کے تمام ابواب میں مشترکہ طور پر، یکساں طور پر کارآمد ہے۔ ایسے عناصر لغوی جیسے امر کا صیغہ ہے، ان کو ہم کہتے ہیں عناصر مشترکہ۔ دوسری طرف ہمارے عناصر خاصہ موجود ہیں۔ عناصر خاصہ کون سے ہوتے ہیں؟ جو معینہ موضوع میں کارآمد ہیں۔ معینہ موضوع مثلا عنصر خاص ہے نماز، صلاۃ۔ صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ صلاۃ کا مفہوم کیا ہے؟ کیا دعا کے لیے ہے یا اعم از دعا ہے؟ یا اسی طرح صوم کا مفہوم کیا ہے؟ صوم کا لغوی معنی مثلا امساک ہے، رک جانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حج کا مثلا لغوی معنی کیا ہے؟ قصد ہے، ارادہ ہے۔ اسی طرح مثلا جو کتاب میں مثال ہے وہ احسان کا لفظ ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، نیکوکاری۔ تو یہ جو احسان کا لفظ ہے یہ کیا ہے؟ خاص ابواب کے لیے ہے۔ انفاق کا لفظ ہے، مثلا انفاق، یہ کیا ہے؟ اسی باب کے ساتھ مخصوص ہے، اگلے باب میں نہیں آتا۔ اسی طرح مثلا آپ طعام کو لے لیں، کوئی بھی طعام ہو آپ کو مثلا کھانا ہے، ورقہ پر ہو گیا تھا۔ یہ تمام کے تمام عناصر جو ہے جس کی ہم نے مثالیں دے دی، یہ سارے کے سارے عناصر کیا ہیں؟ عناصر خاصہ ہیں۔ مثلا انفاق ہو گیا، احسان ہو گیا، نماز ہو گئی، صلاۃ ہو گیا، روزہ ہو گیا، اسی طرح حج کا جو مادہ ہے۔ تو مادے کی جتنی بھی مباحث ہیں یہ ساری کی ساری مباحث کیا ہیں؟ عناصر خاصہ ہیں۔ اور حیات کی جتنی بھی مباحث ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ عناصر مشترکہ میں آتی ہیں۔ تو بس ہم نے یہاں پہ حیات کی مباحث کرنی ہے، مادے کی مباحث ہم نے نہیں کرنی۔ تو یہ وہ معیار ہے کہ جو ہمارے لیے اہم ہے، لغت میں بھی اور دیگر مباحث میں بھی۔ تو ہم چونکہ ابھی لغوی مباحث میں داخل ہونے جا رہے ہیں تو ہمارا معیار یہاں پہ یہی ہے کہ جو مشترکہ عناصر ہیں ہم نے ان کو یہاں پہ زیر بحث لانا ہے، اور جو خاصہ عناصر ہیں ان کو ہم نے علم اصول میں زیر بحث نہیں لانا، بلکہ ان کا جو ہے وہ مقام علم لغت ہے، ہم وہیں پر ہی اس کی مدد لیں گے اور ان کو حل کریں گے۔ یہ تھی وضاحتیں، آئیے چلتے ہیں متن کی جانب۔ فرماتے ہیں الدلالات التي يبحث عنها علم الاصول، وہ دلالتیں جن کے بارے میں علم اصول بحث کرتا ہے، وہ ایسی دلالات کے جو علم اصول میں زیر بحث آتی ہیں، وہ کون سی ہیں، ان کا معیار کیا ہے؟ فرماتے ہیں نستطيع ان نقسم العناصر اللغوية من وجهة نظر اصولية الى عناصر مشتركة في عملية الاستنباط وعناصر خاصة في تلك العملية۔
ہم مستطیع ہو جاتے ہیں، ہم قادر ہیں اس بات پر کہ عناصر لغوی کو بھی اصولی وجہ نظر سے تقسیم کریں. اور یہ جب ہم تقسیم کرتے ہیں تو دو قسم کے عناصر کی طرف تقسیم کر سکتے ہیں. پہلے عناصر مشترکہ ہیں کہ جو عملیات استنباط میں مشترکہ طور پر کارآمد ہیں، اور دوسرے عناصر خاصہ ہیں عملیات استنباط کے حوالے سے. عناصر مشترکہ کیا ہوتے ہیں؟ فالعناصر المشترکۃ ہی کل اداۃ لغویۃ تصلح للدخول فی ای دلیل. کہتے ہیں عناصر مشترکہ ہر وہ لغوی ادات ہے، ہر وہ لغوی کلمہ ہے، ہر وہ لغوی مفہوم ہے کہ جو صلاحیت رکھتا ہے کہ اسے دلیل میں وارد کیا جا سکے، کسی بھی دلیل میں اس کو استنباطی طور پر وارد کیا جا سکتا ہے. مہما کان نوع الموضوع، موضوع کی نوعیت جو بھی ہو، فرق نہیں کرتا. الذی یعالجہ ذلک الدلیل، موضوع کی نوعیت جو بھی ہو جس کو وہ دلیل معالجہ کرنے جا رہی ہے. مثلا ومثالہ صیغۃ فعل الامر، اس کی مثال فعل امر کا صیغہ ہے کہ جہاں پہ بھی جائے تو اپنا کام کر سکتا ہے، چاہے موضوع صلاۃ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے حج ہو، چاہے عقود ہوں. فإن بالامکان استخدامها بالنسبة الى اي موضوع، یہاں پہ اس کا امکان موجود ہے کہ اس صیغے کو استخدام کیا جائے کسی بھی موضوع کی نسبت سے. والعناصر الخاصة في عملية الاستنباط هي كل أداة لغوية لا تصلح للدخول إلا في الدليل الذي يعالج موضوعا معينا. عناصر خاصة اس کے مقابل میں ہیں، ایسے عناصر ہیں جو عملیات استنباط میں کام آتے ہیں، تاہم یہ وہ عناصر ہیں، ایسے لغوی عناصر کہ جن کو دخول در دلیل کی صلاحیت جن میں نہیں ہے، صرف اور صرف ان دلائل میں داخل ہو سکتے ہیں کہ جو اسی معین موضوع کے ذمے ہوتے ہیں. مثلا صلاۃ کا جو لفظ ہے وہ نماز کے لیے کارآمد ہے، دوسرے جگہ پہ جا کے صلاۃ کی جو لغوی بحث ہے وہ کارآمد نہیں ہے. اسی طرح مثلا سعید کا جو لفظ ہے یہ وضو کے باب میں کارآمد ہے، سعید کی آپ جتنی لمبی بحث بھی کر لیں وہ آپ کو دوسرے باب میں کارآمد نہیں ہے. ولا اثر لها فی استنباط حکم موضوع آخر، اس کا کوئی اثر نہیں ہے آپ دوسرے موضوع کے استنباط میں، آپ کو وہ کوئی کام نہیں دے گی. جس طرح فتیمموا سعیدا طیبا کے بارے میں لمبی بحثیں ہوتی ہیں کہ سعید سے مراد کیا ہے، کیا صرف تراب ہے یا مطلق وجہ الارض ہے، وغیرہ وغیرہ. یہاں پہ مثال جو دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کلمۃ الاحسان، جیسے احسان کا لفظ ہے، فإنها لا يمكن أن تدخل في دلیل سوى الدلیل الذي يشتمل على حکم مرتبط بالإحسان. یہاں پہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی دلیل میں داخل ہو، کسی دیگر دلیل میں کام آئے، صرف اس دلیل میں کام آئے گا کہ جس میں احسان سے مربوطہ احکام ہوں گے، نیکوکاری سے جو مربوط احکام ہوں گے، صرف وہیں پہ اس کو زیر بحث لایا جا سکتا ہے، وہیں پہ اس کی کارآمدیت موجود ہے، باقی جگہ پہ یہ کارآمد نہیں ہے. ولا علاقۃ للادلۃ التي تشتمل على حکم الصلاۃ مثلا بکلمۃ الاحسان، اور کوئی تعلق نہیں ہے ان دلائل کا کہ جو حکم صلاۃ پر مشتمل ہیں مثلا احسان کے لفظ کے ساتھ، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. فلہذا كانت کلمۃ الاحسان عنصرا خاصا فی عملیۃ الاستنباط، اسی وجہ سے احسان کا جو کلمہ ہے یہ عنصر خاص شمار ہوتا ہے عملیات استنباط کے حوالے سے. وعلى هذا الاساس يدرس علم الاصول من اللغة القسم الاول من الادوات اللغوية. اس بنیاد پر ہم نتیجہ لیں گے کہ علم اصول لغت میں سے فقط پہلے قسم کے لغوی ادوات اور لغوی وسائل و ابزار آلات یعنی لغوی کلمات کی بحث کرتا ہے. کون سے پہلے قسم کے تھے؟ التی تعتبر عناصر مشترکہ، پہلی قسم وہ تھی کہ جو عناصر مشترکہ شمار کیے جاتے تھے فی عملیات استنباط، فی عملیت الاستنباط، عملیات استنباط میں جو مشترکہ عناصر شمار ہوتے تھے وہ کون سے تھے؟ کہتے ہیں فیبحث عن مدلول صیغۃ فعل الامر. مثلا بحث کرے گا علم اصول، بحث کرتا ہے
صیغہ فعل امر کے مدلول کے حوالے سے، فعل امر کا جو صیغہ ہے اس کا مدلول کیا ہے؟ آیا وجوب ہے؟ وَأَنَّهَا هَلْ تَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ أَوِ الْإِسْتِحْبَابِ، کیا یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے یا استحباب پر دلالت کرتا ہے، یہ بحث کرے گا۔ وَلَا يَبْحَثُ عَنْ مَدْلُولِ كَلِمَةِ الْإِحْسَان، اور کلمہ احسان کے مدلول کے اوپر بحث نہیں کرے گا علم اصول، بلکہ یہ بحث لغت کی طرف محول ہو جائے گی۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ آج کے سبق میں ہم نے بتایا کہ لغوی عناصر دو طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلے وہ ہیں جو مشترکہ عناصر ہیں، جن میں تمام موضوعات فقہی کے لیے کارآمدیت موجود ہے۔ تمام موضوعات فقہی میں کارآمد عناصر ہیں، جس طرح کہ حیات فعل امر کی بحث ہے، حیات فعل نہی کی بحث ہے، اسی طرح اطلاق کے مباحث ہیں، عموم کے مباحث ہیں۔ یہ تمام کے تمام مباحث مشترکہ عناصر میں آتے ہیں، جبکہ خاص عناصر ہیں اس کے مقابل میں جو معینہ موضوعات میں تو کارآمد ہیں۔ مثلا نماز، الصلاۃ کا لفظ آپ بررسی لغوی کریں گے، لغوی اس کا تجزیہ کریں گے تو وہ نماز کے باب میں کارآمد ہے۔ دعا کا تجزیہ کریں گے تو دعا کے باب میں کارآمد ہے۔ اگر زکوٰۃ کا تجزیہ کریں گے تو زکوٰۃ کے باب میں کارآمد ہے، لیکن دیگر ابواب میں کارآمد نہیں ہے۔ تو ان عناصر کی بحث علم اصول میں نہیں ہوگی۔ علم اصول لغت کے تک تک الفاظ کے بارے میں بحث نہیں کرتا، ہر لفظ کی بحث نہیں کرتا، بلکہ مشترکہ چیزوں کی بحث کرتا ہے۔ اور انشاءاللہ ہم اگلی مباحث میں بتائیں گے کہ ہم امر کی مباحث، اسی طرح نہی کی مباحث، ادوات شرط کی مباحث، یہ ساری مباحث علم اصول میں آئیں گی۔ مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔